بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو آڈیو بکس میں اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے سبرنگ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والا شکیل عادل زادہ کا تحریر کردہ مشہور زمانہ ناول، جس کا لوگ برسوں انتظار کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، بازیگر، اب ایک نئے انداز صداکاری میں۔ آواز سید فیصل رضا۔ قسط نمبر 51۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ ٹلوا اڈے کے باہر کھمبے کی روشنی میں چوسر کھیل رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بٹھل، پیرو اور جامو اوپر فلیٹ میں جا کے پھر نیچے نہیں آئے۔ تھوڑی دیر میں کبن خان، وزیر اور وہ تمام آدمی بھی آ گئے جو ہم سے الگ ہو کے دوسرے بالا خانوں پر گئے تھے۔ کانتے نے وہیں کسی آدمی کے ذریعے ان سے کہلوا دیا تھا کہ وہ ہمارا انتظار نہ کریں، گانا سننے کے بعد خود اڈے پر پہنچ جائیں۔ کبن خان آہیں بھرتا ہوا آیا تھا۔ لوٹ لیا کلکتے والی نے، لوٹ لیا کانتے، ہائے تمہارے کبن کو لوٹ لیا، وہ کانتے کے سینے پر سر رگڑتے ہوئے بولا۔ سنبھل کبن، ہر وقت مسخری اچھی نہیں ہوتی، کانتے ترشی سے بولا۔ کبن خان یکلک سیدھا ہو گیا اور کانتے کو گھورنے لگا۔ آنے والے شور مچاتے ہوئے آئے تھے، پر ہم میں سے کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ کانتے، کبن خان منہ بگاڑ کے بولا، تیری ماں مر گئی ہے کیا؟ ہاں کبن، کچھ ایسا ہی جان لے۔ کیا بات ہے جانی؟ کبن نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ کبن، اس وقت کچھ بات مت کر، جا کے سو جا، کانتے اکتا کے بولا۔ بتائے گا نہیں تو نیند نہیں آئے گی کٹو۔ معلوم نہیں کانتے نے کبن خان کو کیا بتایا۔ میں ان کے درمیان سے ہٹ کے اوپر چارپائی پر آ کے لیٹ گیا۔ مجھے گہری نیند آ گئی۔ صبح نصیب میاں نے میرے پیر کا انگوٹھا ہلایا تو میری آنکھ کھلی۔ اٹھ جا نوشا، اٹھو سونے والوں کہ میں آ چکی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ دھوپ منہ پر آ گئی ہے، نیچے شہزادے کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ نصیب میاں سچ کہہ رہے تھے، دھوپ میرے سارے جسم پر پھیلی ہوئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کے میں نیچے آیا تو سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ سب کی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ رات والی بات بٹھل کو معلوم ہو گئی ہے، لیکن نہ بٹھل نے مجھ سے کچھ کہا، نہ کسی اور نے۔ اردو آڈیو بکس کی ٹیم اپنے تمام سامعین کی بے حد شکر گزار ہے کہ جن کی محبت اور سپورٹ کی وجہ سے ہم اردو کتب کے صداکاری ورژن بنا رہے ہیں۔ آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ ہماری کوئی آڈیو کتاب سنیں تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں ایک چھوٹا سا جملہ تحریر کر دیں جو بھی آپ کو پسند ہو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی اتنی سپورٹ سے ہمارے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے اور ہم آپ کے لیے مزید اور نئی کتب آڈیو کی صورت میں جاری کرتے رہیں گے۔ ناشتے کے بعد میرا ارادہ کانتے کو بینک لے جانے کا تھا۔ پتہ چلا کہ گاڑیاں آ چکی ہیں۔ کل کی طرح آج بھی بٹھل نے ہم سے گرودیال کے باغ میں جانے کو کہا۔ وہاں سے واپسی شام کو ہوتی اور بینک بند ہو جاتا۔ بس یہی اچھا ہوا کہ بٹھل اور پیرو ہمارے ساتھ نہیں گئے، نہیں تو مجھے باغ سے لوٹ کے آنا پڑتا۔ راستے میں ایک بینک نظر آیا تو میں نے گاڑیاں رکوا لیں اور کانتے کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گیا۔ میں نے کانتے کے نام 2 لاکھ روپے کا ایک چیک لکھ کے اور اس کے اکاؤنٹ کا فارم بھر کے مینیجر کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اتنی بڑی رقم کا چیک دیکھ کے تذبذب میں پڑ گیا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے جمع کی ہوئی رقم کی رسیدیں دکھا دی۔ ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمارے لیے سوڈا لیمن کی ٹھنڈی بوتلیں لانے کا حکم دیا۔ میں انکار کرتا رہا، وہ نہیں مانا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا میں بمبئی میں رہتا ہوں؟ کبھی رہتا تھا۔ مجھے چلنے کی جلدی تھی سو میں نے مختصر بات کی، کیا کاروبار ہے جناب کا؟ کوئی خاص نہیں، میں نے سرسری جواب دیا۔ زمیندار ہوں گے؟ ہاں یہی سمجھیے۔ اب ادھر کلکتے میں رہنے کا ارادہ ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کلکتے میں رہیں تو مجھے خدمت کا موقع دیجیے گا۔ میں نے سر ہلا کے حامی بھر دی۔ ضروری کاغذوں کی خانہ پوری کے بعد سب سے بڑا مرحلہ کانتے کے فارم کی تصدیق کا تھا۔ تصدیق وہی شخص کر سکتا تھا جس کا اکاؤنٹ بینک میں ہو۔ ڈھونڈنے سے ایسا آدمی مل بھی جاتا مگر وقت نہیں تھا۔ میں نے مینیجر کی منت کی کہ وہ خود ہی تصدیق کر دے۔
वो हिचकिचाया। मैंने चेक और फॉर्म मेज से उठा लिए। मैं उन्हें फाड़ने ही वाला था कि मैनेजर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप तो नाराज हो गए, ये खाना पूरी कुछ ज़रूरी होती है, वो महज़िब लहजे में बोला। लाइए मैं दस्तखत किए देता हूँ। मुख्तलिफ फार्मों पर दस्तखत कराने के बाद उसने कांते से कहा कि वो 3-4 रोज़ में चेक बुक ले जाए, वो ना आया तो डाक से भेज दी जाएगी। कांते ने अड्डे के बजाय गली के एक दोस्त दुकानदार का पता लिखवा दिया था। मैनेजर हमें इमारत के बाहर तक पहुंचाने आया। कांते से जब्त नहीं हुआ। बाग में निशानेबाजी की मशक करते हुए वो पूछ ही बैठा, लाडले एक बात बोल, तेरे पास इतनी दौलत किधर से आई? मुझे शुबा था उसे सब मालूम होगा। बम्बई में जूलियन और चंपा ने शायद उसे बता दिया होगा, मगर उसका मतलब ये था कि जूलियन ने मेरी तरफ से अपने नाम कृष्णा जी की आधी रकम का चेक मिलने और लौटाने का कोई जिक्र उससे नहीं किया था। आ गई बस, मैंने खोए हुए लहजे में कहा, आसमान से गिरी थी। मुझको पता है लाडले, तूने जरी बहन की हवेली और ज़मीनों के कागजात छू के भी नहीं देखे। मुझसे बोलने में कोई हर्ज है क्या? नहीं कांते, अच्छा है तुझको पता रहे कि ये पैसा बहुत इज्जत का है, हराम का नहीं है। इसका एक एक पैसा मेरे लिए लाखों रुपए के बराबर है। मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार इसमें से कुछ रकम निकाली थी। कृष्णा जी ने जाने से पहले अपनी तमाम जायदाद और नकदी मेरे नाम कर दी थी। कृष्णा जी को तो तू जानता ही है। उन्होंने? वो आंखें फाड़ के बोला। मैंने उनकी तस्वीर जूलियन के कमरे में देखी थी, वो रोज़ उस पर हाथ डालती है। वही थे। जूलियन को भी वो बहुत पसंद करते थे और मुझे अपना बेटा समझते थे। एक माँ के सिवा कोई नहीं था। माँ भी मर गई। मेरा सीना दुखने लगा। निशानेबाजी भूल के वो मुझसे कृष्णा जी की बातें सुनता रहा, बातें जो अफसाना थीं, लेकिन अब भी कभी किसी लम्हे ऐसा महसूस होता था जैसे कृष्णा जी किसी गोशे में छुपे खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं और यकबारगी मेरे सामने आ जाएंगे। बाग में गोलियां चल रही थीं, वो सब निशाने लगा रहे थे। मैं और कांते चौकीदार की चारपाई पर लेटे हुए कृष्णा जी की बातें करते रहे। दोपहर को पीरू और बिट्ठल बाग में आ गए और आते ही उन्होंने एक एक आदमी से निशाने लगवा के देखा। तकरीबन सभी के हाथ तमंचों और बंदूकों पर रवां हो गए थे। टिड्डे का निशाना हम सब में तेज था। उसने एक उड़ते हुए परिंदे को गोली मार के गिरा लिया। इसके बावजूद बिट्ठल ने उसे साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। उसी रात जब हम अड्डे वापस पहुंचे तो बिट्ठल ने हम सबको बालाई मंजिल के कमरे में बुला के अपनी रवानगी का ऐलान कर दिया। साथ जाने वालों में जिन लोगों के नाम उसने लिए उनमें पीरू, जामू, जोरा, मार्टी, वजीर, साटे, हलाकू, जीनी, मुन्नन मियाँ, पलटू, बिट्ठल और मैं शामिल थे। 12 से एक ज़्यादा नहीं। उसने माछी का नाम नहीं लिया था। कुब्बन खान और कांते के बारे में वो पहले ही मना कर चुका था। माछी का मुंह लटक गया। बिट्ठल को भी इसका एहसास था। वो माछी के कंधे पर हाथ रख के नरमी से बोला, तुझको मैं साथ ही रखना चाहता था, पर तुझे उधर बम्बई में रहना चाहिए। उधर पीरू भी नहीं है। मैंने राय बदल दी है। उधर अपुन सारा फिटफाट करके आया उस्ताद। पीरू दादा से पूछो, माछी उदासी से बोला। पीरू की मंशा भी यही है कि तुझको उधर से इतनी दूर नहीं रहना चाहिए। हमको आने में देर भी लग सकती है। तुम्हारी मर्जी। अपुन ने तो पहले ही बोल दिया था। मैंने भी सबसे पहले बोल दिया था। माछी के सिवा किसी ने ज़बान नहीं खोली और माछी ने पहल नहीं की थी। बिट्ठल खुद न कहता तो माछी भी चुप रहता। छीता भी बम्बई जाके अड्डे को देखेगा। बिट्ठल ने फैसला कुन लहजे में कहा। टिड्डा भी इन दोनों के साथ उधर लौट जाएगा। अपुन रोज सबकी चंपी करेगा। टिड्डा उछल के बोला। उधर सर और बदन खुला रखने की नौबत आए तभी तो ऐसा करेगा टिड्डे। बिट्ठल ने बोझल आवाज में कहा। बम्बई जाके जूली की खैर खबर रखना। रात आगे बढ़ती जा रही थी और बिट्ठल के जल्द उठने के आसार नज़र नहीं आते थे। अगर मैं बीच में किसी बहाने से उठ जाता तो सबको महसूस होता, क्योंकि बिट्ठल सबको मुख्तलिफ हिदायतें दे रहा था, जैसे उसके बाद हम लोगों का फिर इकट्ठा होना मुमकिन नहीं होगा। बिट्ठल आज ही रात या कल सुबह रवानगी का इरादा रखता था। मेरा वहाँ बैठना ज़रूरी था। मेरे लिए बिट्ठल के मुँह से निकलने वाली हर बात तजस्सुस अंगेज थी। सारी बातें किसी न किसी तरह सफ़र से मुताल्लिक थीं, मगर ना किसी ने पूछा था, ना बिट्ठल ने अब तक बताया था कि वो कौन सी सिमत का रुख करेगा। उसके लहजे से एक बात तो साफ नुमाया थी कि हम किसी आसान सफ़र पर नहीं जा रहे हैं और सब साथ ही जा रहे हैं, अलग अलग नहीं,
جیسا کہ ایک بار میرے ذہن میں آیا تھا، اس کے لہجے میں یقین کی کمی تھی۔ کانتے اور کبن خان کو اس نے ہدایت کی کہ وہ اپنے ہاتھ پیر اور زبان کی باگیں کھینچے ہی رکھیں۔ ماچھی سے بھی اس نے یہی کہا تھا کہ وہاں کلکتے کے دوسرے اڈوں کے جو لوگ موجود تھے اور جو ہمارے ساتھ نہیں جا رہے تھے، ان سے بھی وہ کچھ اس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ اس بار ہمارے کلکتے آنے کے بعد صورتحال وہ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ کانتے کی زبانی اشارتاً مجھے معلوم ہوا تھا کہ جاموں کی زیادہ سختی کی وجہ سے کچھ عرصے تک تو شہر کے اڈوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، مگر رفتہ رفتہ لوگ اکھڑنے لگے۔ ایک افواہ یہ بھی مشہور تھی کہ جاموں نے بٹھل کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہے، اس لیے اس کا کلکتے واپس آنا مشکل ہے۔ بٹھل کی جاموں سے کوئی کور دبتی ہے۔ بٹھل بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اڈے سے بھاگنا چاہتا ہے۔ میرے اور اس کے تعلق کے بارے میں بھی قسم قسم کی افواہیں پھیلی ہوئی تھی، مثلا یہ کہ بٹھل کی کمزوری لاڈلا ہے، وہ بس اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ان افواہوں کے نتیجے میں کئی آدمی اکھڑ گئے اور شہر میں ان کا بس نہیں چلا تو نواحی علاقوں میں جا کے اڈا گیری کرنے لگے۔ بٹھل پھر واپس جا رہا تھا۔ کسی وقت بھی یہ لوگ زور پکڑ سکتے تھے اور کانتے اور کبن خان کے لیے الجھنیں کھڑی کر سکتے تھے۔ ان میں زیادہ تر موجمدار کے پرانے آدمی تھے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد وہ بظاہر بٹھل کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر بباطن ساتھ نہیں تھے۔ گھوشی کی مثال سامنے تھی۔ بٹھل اگر کلکتے میں رہتا تو شاید ان کا رویہ یہ نہ ہوتا۔ نصیب میاں نے بھی دبے لہجے میں مجھ سے جاموں کے سلسلے میں بات کرنی چاہی تھی۔ میں نے توجہ نہیں دی تو نصیب میاں چپ ہو گئے۔ وہ ایک طرح کی شکایت ہی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ فرصت ملی تو کسی سے کہے بغیر ان لوگوں کے پاس جاؤں گا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بٹھل کی دو آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں گھوشی کو بھی بٹھل کے پاس پکڑ کے لایا تھا۔ بٹھل نے میرے کہنے پر اسے معاف کر دیا، حالانکہ اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پھر کمینہ پن کرے گا۔ کاش بٹھل میری بات نہ سنتا۔ ہمارے جانے کے بعد گھوشی پھر بدل گیا اور جاموں کو اسے آخری سزا دینی پڑی۔ جاموں کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ سختی نہ کرتا تو اب تک تو آدمیوں نے نواحی علاقوں ہی میں اڈے جمائے تھے، رفتہ رفتہ شہر میں جم جاتے۔ غلطی تو میری تھی کہ میں سب کچھ جانتے بوجھنے کے باوجود بٹھل کے ساتھ لگا رہا۔ بمبئی آ کے اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا، مگر اس کے بعد بھی کئی مواقع مجھے اس سے دور ہونے کے ملے تھے۔ البتہ اب دوری کا امکان نہیں تھا، مگر اس وقت بٹھل نے یہ بتا کے سب کو دنگ کر دیا کہ نواحی علاقوں میں جمنے والے تمام اڈے شہر کے دوسرے اڈوں کی طرح کانتے اور کبن خان کو مسلسل بھتہ پہنچایا کریں گے۔ میں ان سب کو دیکھ چکا ہوں، ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، بٹھل نے ہمیں بتایا۔ صرف کاشی پور میں ایک سلطان باقی رہ گیا ہے، آج رات مجھے اسی کو دیکھنا ہے۔ میں سلطان کا ذکر کانتے سے سن چکا تھا، ایک دو بار اس سے جیل میں بھی ملا تھا۔ کسی زمانے میں وہ بٹھل کے اڈے سے متعلق تھا، پھر قتل کے ایک مقدمے میں اسے 4 سال دلی جیل میں کاٹنے پڑے۔ واپس آیا تو بٹھل نے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا، وہ پہلے ادھر ادھر گھومتا رہا اور بعد میں موجمدار کے اڈے سے مل گیا۔ پھر جب موجمدار کے تمام اڈے بٹھل کی تحویل میں آ گئے تو اس نے سلطان کو نہیں نکالا۔ سلطان لمبے قد کا ایک پھرتیلا آدمی تھا، عمر اب کوئی 30 سے اوپر ہوگی۔ چاقو پر اس کی گرفت مضبوط تھی، بٹھل ہی نے اسے چاقو تھامنا سکھایا تھا۔ وہ بلند شہر کا رہنے والا تھا اور بٹھل کے پاس بچپنے میں آ گیا تھا۔ درمیان میں سلطان نے اپنی عادت سے مجبور ہو کے پھر ہڑبونگ مچانی شروع کی تھی۔ جاموں نے اسے تنبیہ کی مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ نتیجتاً جاموں نے اس سے اڈا چھین لیا اور اسے کلکتے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ شہر کی ایک نواحی بستی کاشی پور میں چلا گیا۔ وہاں اس نے ادھر ادھر سے آدمی اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ پھر ایک دن کاشی پور کے استاد جلو کو بے دخل کر کے خود اڈے کا مالک بن بیٹھا۔ کاشی پور زیادہ آمدنی کا علاقہ نہیں تھا اور پھر سلطان شہر کے اڈوں سے چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے جاموں نے اسے ڈھیل دی۔ مگر ضرور جاموں کو اس سے نمٹنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش ہوگی۔ جاموں اسے دیر کرنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ادھر جاموں کو شہر کے اڈوں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ بٹھل کی زبان سے سلطان کا نام سن کے میرے کان کھڑے ہوئے۔ رات کا کھانا ہم نے خاصی دیر سے کھایا تھا۔ اوپر فلیٹ میں جانے کے بجائے مجھے پیرو، جاموں، کانتے، کبن اور ماچھی کو لے کے اڈے سے باہر نکل آیا۔ ظاہر ہے وہ کاشی پور ہی جانا چاہتا ہوگا۔
वक्त गुजरा जा रहा था। मुझे उधर शपारा की फिक्र थी। उसने दिन भर मेरा इंतजार किया होगा। मैं अब भी ना पहुंचा तो वो मायूस होगी। वो खिड़की में खड़ी हर आने जाने वाले को तकती होगी। ड्यूटी में आहट पर उसके कान लगे होंगे और बार बार उसे करीमन की मुस्कुराती नज़रों का सामना करना पड़ता होगा। 25,000 रुपये का चेक मेरी जेब में रखा था, जो मैंने बैंक ही में लिख लिया था। लेकिन दिन में कांते और मुझे दोनों को वक्त नहीं मिला। हम में से कोई एक ही वहां जा सकता था। मैंने नसीब मियाँ की बाबत सोचा था कि उन्हें चेक दे के भेजूंगा, लेकिन उनसे कहना मुनासिब नहीं लगा। अड्डे से काशीपुर का फासला 10 मील से कम ना होगा। हम वहां पहुंचे तो सुल्तान अपने आदमियों के साथ अड्डे की गली के नुक्कड़ पर मौजूद था। उसकी सेहत पहले से अच्छी थी और रंग खुल रहा था। कद तो उसका पहले ही लंबा था। अब जिस्म भारी पड़ने से वो कुछ और तवाना लगने लगा था। बिट्ठल पर नज़र पड़ते ही उसने तंदही से उसे सलाम किया और उसके पैर छुए। उसके साथ के सभी आदमियों ने उसकी तकलीद की, लेकिन उसके किसी आदमी ने हमें सलाम नहीं किया। उसके अंदाज से मालूम होता था कि उसे बिट्ठल के आने की खबर थी। बिट्ठल ही ने कहलवाया होगा और उसी लम्हे उसकी तस्दीक भी हो गई। उसने बिट्ठल से पूछा, देर हो गई उस्ताद? अरे रास्ता बड़ा है, बिट्ठल ने भारी लहजे में कहा। सुल्तान हमें अड्डे की इमारत में ले गया। इमारत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी थी। सहन में तख्त पर सफ़ेद चादर बिछी थी। उसने बिट्ठल को वहीं बिठा दिया और खुद खड़ा रहा। बिट्ठल के लिए हुक्का भी तैयार था। शुरू में वो कुछ घबराया हुआ नजर आता था, मगर अब उसके चेहरे पर एक ठहराव पैदा हो गया था और वो अपने आदमियों को हमारी मदारत के हुक्म देने लगा। रहने दे, मुझको जल्दी है, बिट्ठल ने उसे मना कर दिया। कैसे मेरे भाग खुले उस्ताद गरीब की झोपड़ी में आए? वो लचकदार लहजे में बोला। मुझको बुला लिया होता। तुझको देखना था सुल्ताने कि तूने क्या तीर मारे हैं। तीर क्या? वो कंधे उचका के बोला। जीने का सहारा कर लिया है। बिट्ठल सर हिलाने लगा। पर अब क्या तेरे सर में है उस्ताद? वो बरहमी से बोला। क्या तुम यही कहने आए हो? मेरे पास वक्त नहीं है सुल्ताने कि मैं तो इससे लंबी बातें कर सकूं। मैंने इधर काशीपुर में उस्ताद जल्लू को रखा था और अपनी जगह कलकत्ते में जामू को छोड़ गया था। तूने जल्लू से अड्डा ले लिया, क्या समझ के कि उस्ताद मर गया है? बुरा मत मानना उस्ताद, अब सब यही कहते हैं कि उस्ताद ख़त्म हो गया है। तुम्हारी बात दूसरी थी, लेकिन अपने को किसी और की ताबेदारी कोई नहीं आती। और फिर जामू ने खुद ही फेंकती की, बार बार टांग अड़ाता था। अड्डे के आदमियों के सामने अपने को बेइज्जत किया। पीठ पीछे नहीं, उसके सामने कह रहा हूँ। हमने भी सब तुम्हारे हाथों से सीखा है। हमारा भी तुम पर कुछ हक बनता है। नए नए आदमी आके तुम्हारे सर पे चढ़ गए, पुराने आदमी साले और पीछे चले गए। कभी तुमने नहीं पूछा सुल्ताने तेरे मुंह में कै दांत हैं, ख्वार क्यों फिर रहा है? मजबूरन उस हरामी मौजमदार की गली में जाना पड़ा। मैं जल्लू को अब भी काशीपुर से ना निकालता अगर जामू ठीक तरह चलता। अपनी भी कोई इज्जत है और ये तुम्हारी ही दी हुई है। बिट्ठल सब सुनता रहा। जामू उसके पीछे कोने में गर्दन झुकाए बैठा था। और कुछ बोलना है तो बोल ले, बिट्ठल ने थमी हुई आवाज में कहा। और क्या बोलूं? और क्या बोलूं? तुम सब समझते हो, वो बिगड़ के बोला। कुछ और रह गया हो तो भड़ास निकाल ले। कभी पहले भी ऐसा कहने का मौका देते। सदा फिटकारते रहे जैसे हमसे तुम्हारा कोई नाता नहीं था। मैंने फिर भी अपना हक ले लिया उस्ताद। अभी तो मैं जिंदा हूँ सुल्ताने, इससे बखरे मरने के बाद करना। तुमने पूछा है तो सारी बात बता दी है। तुम सदा जिंदा रहो। कौन सुअर का बच्चा तुम्हारा दुश्मन है? तू है, बिट्ठल मदम लहजे में बोला। तूने कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा आदमी मेरे सर पर क्यों चढ़ बैठा है। अपने से वो बात नहीं होती जो और लोग तुम्हारे साथ करते हैं। तुम जानते हो अपनी ज़ुबान भी छुट्टी हुई है, हाथ भी। अपने को बर्दाश्त नहीं होता, साफ बोलते हैं। बेलापन मत कर, अड्डा किसी के बाप की जागीर नहीं होता। और अगर कोई ऐसा है तो ये जागीर ज़्यादा देर तक नहीं रहती। अड्डे का बंटवारा माँ बाप के बंटवारों की तरह नहीं होता। उसी को मिलता है जिसका सर और हाथ पैर कांटे पे पूरे उतरते हों, जो उसका बोझ उठा सके और जिसका हाजमा ठीक हो। तेरा हाजमा पहले ही से ख़राब रहता है, तेरे हाथ पैर बिदक जाते हैं सुल्ताने,
ठीक ठीक चलता पिछाड़ी दिखाने लगता है। तुझको तो मुंह खोलना भी नहीं आता। तुम्हारे ही साथ रहा हूँ। मेरे साथ रह के भी तू मेरे साथ नहीं रहा सुल्ताने, वरना जूती नहीं मारता। सुन रे, मैं फिर जा रहा हूँ। कांते और कुब्बन को जामू की जगह छोड़ के तेरी राय क्या है? आज मेरी राय पूछने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? वो जहर खन से बोला। इसलिए कि बात को तू अपनी खाल में ही रहे। औकात भी बोलते हैं उसे, क्यों लाडले? वो मुझसे मुखातिब होकर बोला। मैं चुप रहा। वो कहने लगा, मैं कांते और कुब्बन दोनों को यहाँ लाया हूँ। और भी लोग हैं। अपना हक जताना है तो चाकू खोल के जता ले, और एक बार फिर ज़रा गौर से देख ले कि कौन लोग मेरे सर पर बैठे हैं। निकाल ले अपनी हसरत। इनके सामने चाकू खोलते हुए तुझे लाज आती है तो और भी हैं इधर, मैं भी हूँ। देखता हूँ तेरा हाथ कितना खुला है। वैसे डेल तो तूने बैल की तरह फैला लिया है। क्या तुम इसी इरादे से आए हो? मैंने तुझसे कहलवाया था, तेरे खाने में भेजा होता तो मेरे पास खुद आता, मगर तूने इधर मेरा इंतज़ार किया। शेर की औलाद, चाकू ये रखा है, बोल किसको दूँ? फैसला कर ले कि किसका हक बनता है, फिर तो ठंडक फट जाएगी तेरे कलेजे में। बंटवारा इसी तरह होता है। तेरे तार कसने की ज़रूरत है, तभी सुर सीधे निकलेंगे। सुल्तान की आंखें फटने लगीं। देर न कर, रात बहुत हो गई है, लौटना भी है। मैं बोलता हूँ सारा कलकत्ता तेरा है, तेरे बाप का है। हम सब इधर से अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले जाएंगे। तू इधर मस्ती करना, जामू को ही उठा ले या जिसे तू चाहे। और भी लोग उधर अड्डे पर पड़े हैं, तू बोले तो उनमें से किसी तेरे जोड़ीदार को बुला लो। सुल्तान ने कोई हरकत नहीं की, खुद की तरह खड़ा रहा। क्यों, काहे झिझक करता है? उठा हथियार। सुल्तान दम साधे उसे तकता रहा। जब तक मेरी आंखें खुली हैं सुल्ताने, मेरा वास्ता तुझसे है। मैं कुतिया के पिल्ले को ही क्यों ना अपनी जगह बिठा जाऊं। तू उसको चाकू दिखाएगा, पर पीछे तो पिल्ले के मैं खड़ा रहूँगा। बिठाया तो मैंने उसे है, और कुछ ध्यान करके ही बिठाया होगा। उससे तगड़म उससे नहीं, मुझसे है। और मुझसे तगड़म उस वक्त तक तेरे लिए बंद है जब तक मेरे पास चाकू है और मेरे हाथ को इसे संभालना आता है। और मैं लौट लौट के आता रहूँगा। मेरे बाद तू जिससे चाहे जोर करके देख लेना। अब इनके पीछे तो मैं हूँ। सुल्तान ने अपना चाकू निकाल लिया। चंद लम्हों तक वो आंखें बंद किए और होंठ भींचे खड़ा रहा। फिर उसने झपटते हुए अंदाज में अपना चाकू और सर बिट्ठल के पैरों में डाल दिया। बिट्ठल ने उसके बाल पकड़ के खींचने शुरू कर दिए। सुल्तान हुड़कने लगा। अकेला चाकू कुछ नहीं होता रे, जानता हूँ तेरा हाथ खूब चलता है, पर सिर्फ हाथ ही नहीं चलता, कुछ और भी चलता है। उसमें तेरे कीड़े पड़े हैं, चल मेरे साथ। बिट्ठल ने उसे उठाया तो वो सीने से चिमट गया। बिट्ठल उसे अड्डे ही पर ले आया, फिर जामू और पीरू के साथ ऊपर फ्लैट में ले गया। रात के 2:30 बजे होंगे। अब शपारा के पास जाने का कोई सवाल नहीं था। मैं या कांते इतनी रात गए दरवाज़ा कैसे खटखटाते। पहुँचते पहुँचते और रात हो जाती। हम दोनों बिस्तरों पर लेट गए, मगर जी नहीं माना। मैंने आखिर कांते को झंझोड़ा। वो जाग रहा था। कांते, उसे भी नींद नहीं आ रही होगी, जाके ये चेक दिया। मैंने उसकी मिन्नत की। सुबह दे आएंगे लाडले, वो गुनूदा लहजे में बोला। सुबह अगर फिर वक्त ना मिला जैसे आज, 1-2 दिन देर भी हो जाएगी तो क्या हर्ज है? वो क्या समझेगी? तुझे उसका ख्याल नहीं आता? कांते ने कुछ ही देर सोचा, फिर हम दोनों नीचे आ गए। बाहर से दरवाज़ा बंद था। कांते ने टलवा को जगा के दरवाज़ा खुलवाया। सवारी ढूंढने में और वक्त गुजर गया। वहाँ गलियों में अभी तक इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई थी। सिपाही गश्त कर रहे थे। बाद बाला खानों पर भी रोशनी थी, मगर किसी तरफ से गाने बजाने की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। करीमन बेगम का सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं ड्यूटी के बाहर नज़दीक ही एक जगह रुक गया। कांते ने मुझसे भी चलने को कहा, लेकिन मैं आगे नहीं गया। चपारा मुझे रोक लेती और उसके सामने करीमन बेगम को चेक देते हुए भी मुझे अच्छा नहीं मालूम होता था। कांते ने आने में देर लगा दी, हालांकि दरवाज़ा खुलने में देर नहीं हुई थी। क्या हुआ? उसके आते ही मैंने बेचैनी से पूछा। दे दिया, वो हाँपते हुए बोला। करीमन बेगम मिली थी? वो भी थी। क्या कहती थी? कहती क्या छनाल, अंदर ले गई, कोले मटका के बोलने लगी, ज़रूरत नहीं है, लाडले मियाँ जब भी आए आके शपारे को ले जाएं। मैंने चेक उसके आगे डाल दिया और चला आया। फिर तुझे इतनी देर कैसे हो गई? ड्यूटी में शपारे ने मुझे रोक लिया था। तेरा ख्याल ठीक था, वो जाग रही थी। दरवाजे पर 2-3 ही बार खटका किया होगा कि पूछती रही कि लाडले क्यों नहीं आया।
میں نے کہا لاڈلے کو کچھ کام تھا۔ کیسی تھی وہ بہت خوش تھی لاڈلے، میں نے شفارق کو اتنا خوش نہیں دیکھا، مجھے دیکھتے ہی گال پھول کی طرح کھل گئے۔ بس جانی یوں سمجھ سارے پیسے وصول ہو گئے، تیرے آنے میں اگر دیر ہوئی تو میں اسے پیسے دے کے لے آؤں گا اور بمبئی سے جولی کو بلا لوں گا، استاد نے اڑی کی تو اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے کانتے، جتنی جلدی ہو یہاں سے نکال لے، اچھا ہے، مجھ پر تیرا بڑا احسان ہوگا۔ کانتے نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور گلے لگا لیا۔ میں آ کے سو رہا۔ اس دن نصیب میاں نے مجھے نہیں اٹھایا، آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا۔ نیچے بٹھل موجود نہیں تھا، اور بھی کئی لوگ نہیں تھے۔ نصیب میاں نے مجھے بتایا کہ بٹھل پیرو جامو اور دوسرے آدمیوں کو اسٹیشن پہنچانے گیا ہے، مجھ سے ناشتہ بھی نہیں کیا گیا۔ نصیب میاں کو اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر مارٹی سے بھی پتہ چلا کہ وہ دونوں ہلاکو، جینی، پلٹو، زورا اور وزیر کے ہمراہ کلکتے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کی سمت کی خبر مارٹی کو بھی نہیں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق ان کے ساتھ سامان زیادہ نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے میرا دماغ پھٹنے سا لگا، ہزاروں وسوسے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ پیرو اور جامو کی پہلے سے روانگی کے باعث مجھے اپنا یہ اندازہ درست معلوم ہوتا تھا کہ بٹھل انہیں مختلف مقامات پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہاں سے وہ ایک ساتھ گئے ہیں، آگے کسی مقام پر جدا جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ وہیں سے دو جا سکتے تھے، اور اس میں پردہ پوشی کی کون سی بات تھی؟ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، یا وہ سب مجھ سے چھپا رہے تھے؟ بٹھل کی یہ احتیاط بے سبب تو نہیں ہوگی۔ جب ہمیں ساتھ لے جانا تھا تو بتا دینے میں کیا رکاوٹ تھی، اور نہ بتانے میں کون سی مصلحت تھی؟ دن کے باقی حصے میں وہ اڈے سے غائب رہا، سلطان اور منن کو لیے نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہا۔ رات کو اس کی واپسی ہوئی۔ میں نے بالکل عہد کر رکھا تھا کہ آج اس سے ضرور بات کروں گا، لیکن پھر اس کی صورت دیکھ کے میری ہمت پست ہو گئی۔ وہ بہت تھکا ہوا نظر آتا تھا، چہرے پر شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا۔ میں نے منن اور سلطان کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو ان سے اس کے سوا کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ بازار میں خریداری کرتے رہے، اور بٹھل انہیں باہر چھوڑ کے شہر کی کئی دکانوں میں گیا۔ فلیٹ میں اوپر سونے کے لیے جاتے وقت بٹھل نے ہمیں جلد اٹھنے کی تاکید کی اور بتایا کہ صبح ہم لوگوں کی روانگی ہے۔ مجھے کسی قدر سکون ہوا۔ ایک رات کی بات اور تھی، مگر رات بھر ایک پل کے لیے میری آنکھ نہیں لگی۔ صبح سب سے پہلے میں نیچے آ گیا۔ ناشتہ کرتے ہی نصیب میاں اور دوسرے لوگوں سے گلے مل کے اڈے سے چل پڑا۔ اسٹیشن پر ہمیں رخصت کرنے کے لیے بھیڑ نہیں تھی۔ کانتے تھا اور کبن خان، ماچھی، سلطان، چیدہ اور ٹڈا۔ اس وقت سبھی بٹھل کو دیکھتے رہ گئے جب اس نے سلطان کو گاڑی سے نہیں اترنے دیا، اپنے ساتھ ہی بٹھائے رکھا۔ میرے سلطان اور بٹھل کے علاوہ ڈبے میں ساٹے، منن اور مارٹی بھی تھے۔ کانتے اور کبن خان مجھ سے لپٹ کے رونے لگے، نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ جب تک گاڑی نہیں چلی ٹڈا میری ٹانگوں سے چپکا کھڑا رہا۔ میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، میں گزرتے ہوئے تمام اسٹیشنوں کے نام صاف پڑھ سکتا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی گئی میری حیرت سوا ہوتی گئی۔ ہم بنگال عبور کر کے آسام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان علاقوں سے کبھی میرا گزر نہیں ہوا تھا۔ بٹھل درمیان میں کہیں نہیں ٹھہرا۔ دوسرے دن ہم شمالی آسام کے ایک بڑے قصبے اور ایک چھوٹے شہر ڈبرو گڑھ میں اتر گئے۔ جیسے ہی گاڑی رکی سامنے پلیٹ فارم پر جاموں کو دیکھ کے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ ہمارے قریب نہیں آیا، دور کھڑا ہمیں دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو بٹھل نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ جاموں اجنبیوں جیسے انداز میں ہماری جانب سے گزرتا ہوا اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ وہ شخص کلکتے میں چائنا ٹاؤن کے اڈے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتا تھا، لیکن صورت آشنا تھا۔ صورت بھی مجھے یوں یاد رہ گئی تھی کہ اس کے خد و خال برمیوں اور چینیوں جیسے تھے۔ سفر کے دوران کتنے ہی موقع آئے کہ میں بٹھل سے کچھ پوچھ سکوں، مگر میں یہ سوچ کے ہر بار خود کو روک لیتا تھا کہ اب جلد ہی سب کچھ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ بٹھل کب تک خاموش رہے گا؟ ڈبرو گڑھ کے پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی میرا خون رگوں میں سنسنانے لگا تھا۔
शहर में पुख्ता मकानात कम, लकड़ी और बांस के घर कसरत से थे। मच्छरों की बहुतायत थी, ठंड भी अच्छी खासी थी। विट्ठल के कहने पर हम सब ने गर्म कपड़े पहन लिए थे। हमें स्टेशन से बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। करीब ही एक सराय जैसे होटल में पहुंच के हम ठहर गए। वहां हमसे पहले पीरू, जोरा, जीनी, पलटू और हलाकू मौजूद थे। सराय में हमें दाखिल होते वक्त उन्होंने बस एक उचटती नज़र से देखा और कहवा पीते रहे। हम में से किसी ने आपस में बातचीत नहीं की। कुछ देर बाद जामू भी वहां पहुंच गया। विट्ठल के साथ कई ट्रंक सामान था। बिस्तर बंद अलग थे। ये चीजें हम झोंपड़ियों जैसे कमरों में महफूज करके शहर देखने के लिए बाहर निकल आए। मन्नन, साटे और सुल्तान को विट्ठल ने होटल ही में छोड़ दिया था। डबरूगढ़ में छोटे मोटे कई बाजार थे। तरह तरह की शक्लो सूरत, रंगों रूप के लोग नजर आ रहे थे, आम तौर पर पस्त कद और स्याह। उस दिन हिंदुओं का कोई त्यौहार था। बड़े बाजार में शोर मचा हुआ था। शंख बज रहे थे। लोग जुलूस की शक्ल में एक बड़ी मूर्ति उठाए उस पर फूलों की पत्तियां फेंकते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाके हमें बुद्धों का एक मंदिर भी दिखाई दिया। अचानक तेज बारिश हो गई। जुलूस तितर बितर होने लगा। हम भी दौड़ते हुए होटल में वापस आ गए। होटल में बिजली भी नहीं थी। लैंप और गैस के होंडों से रोशनी की जाती थी। हमसे किसी कल सीधा नहीं बैठा जाता था। मच्छर कानों में भिन भिना रहे थे और हमसे चिमट चिमट जाते थे। रात के खाने के वक्त यकायक होटल में हंगामा खड़ा हो गया। साटे और जोरा में किसी बात पर तू तू मैं शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हमने और होटल में ठहरे हुए दूसरे लोगों ने बीच बचाव कराया तो हंगामा फर्क हो गया। साटे और जोरा अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए, लेकिन होटल की फजा में एक तकद्दुर पैदा हो गया था। होटल के बंगाली मालिक ने उन्हें तंबी की और हमसे माजरत चाही। बीच बचाव में विट्ठल और पीरू की बातचीत शुरू हो गई थी। वो आपस में एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे पहली बार मिल रहे हों। मुसाफिरों और होटल के लोगों को दूर दूर तक गुमान नहीं हो सकता था कि ये एक दूसरे से वाकिफ हैं। उनमें थोड़ी ही देर बात हुई, फिर वो अपने अपने कमरों में चले गए। होटल में खामोशी छाई हुई थी। रात शायद वहां जल्दी हो जाती थी। हम तीन तीन एक एक कमरे में थे। विट्ठल, मार्टी और मैं एक कमरे में, दूसरे कमरे में साटे, मुन्नन और सुल्तान। कमरे में अंधेरा कम था और रोशनी इससे तेज की भी नहीं जा सकती थी। मुझे वहशत हो रही थी और डर सा भी लग रहा था, जैसे अभी कुछ हो जाएगा। दिल कभी डूबने लगता, कभी इतना तेज धड़कने लगता कि मैं हाँफने लगता। मुझसे एक करवट नहीं लेटा जा रहा था। मार्टी को नींद आ गई थी। विट्ठल अपनी चारपाई पर पड़ा लंबी लंबी सांसें खींच रहा था। कमरे में बहुत सर्दी थी। रोजनों से हवा अंदर तक आ रही थी और लैंप की बत्ती भड़क उठती थी। रात को किसी वक्त मुझे विट्ठल की आवाज़ सुनाई दी। मेरा सारा जिस्म दहल सा उठा। वो मुझी को पुकार रहा था। जवाब देते हुए मेरी जबान लुकनत करने लगी। वो उठकर मेरे ही बिस्तर पर चला आया और मेरा सर थपथपाते हुए आहिस्तगी से बोला, सोया नहीं रे? मेरा जी चाहा कि चीखने लगूं। मैंने अपने होंठ बंद ही रखे। मुझको पता है तो मुझसे खफा होगा, पर मैं तुझसे क्या बात करता? तुझसे एक दिन भी चैन से ना काटा जाता। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने लर्जीदा आवाज में कहा। रसान सर है, कई बार जी में आया कि तुझको बोल दूं, पर इसलिए चुपका रहा कि तू ठीक तरह हाथ पैर भी नहीं चलाने देगा। क्या बात है? बात बड़ी नहीं है, पर बड़ी भी हो सकती है। पहलियां मत बुझवाओ, जल्दी बताओ। बोलता हूँ रे, वो खफगी से बोला। उधर फैजाबाद में चलने से 3-4 दिन पहले बम्बई से शुक्ला की चिट्ठी आई थी। मैंने तुझको नहीं दिखाई। शुक्ला ने लिखा था कि तेरे बावा को 1.5-2 महीने पहले शिलांग में देखा गया है। नहीं, मेरी आवाज़ गले में घुट गई। अरे बीच में मत बोल, सुनता रह। चिट्ठी मिलने में शुक्ला को देर लगी। वो उधर बम्बई में नहीं था, शिमले छुट्टी पर गया हुआ था। आके उसने चिट्ठी पढ़ी। लिखा था कि तेरे बाप की सूरत का आदमी शिलांग में देखा गया है। एक पुलिस वाले ने तेरे बाबा के सामने उसका असल नाम बोला तो वो घबरा गया। होटल में उसने दूसरा नाम लिखवाया था।
پر اس کا حلیہ وہی تھا جو کرشنا جی نے چٹھیوں میں لکھا تھا۔ پولیس والے نے اس سے پوچھا کہ کیا تم صفدر زمان کو جانتے ہو؟ تیرے بابا نے منع کر دیا، مگر اس کی گھبراہٹ دیکھ کے پولیس والا ہوشیار ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی چالان نہیں تھا، نہ اسے کسی جرم کا پتہ تھا۔ وہ چپ چاپ چلا آیا اور اس نے بمبئی پولیس کو لکھا۔ چٹھی پڑھنے پر شکلا نے فوراً شیلانگ تار دیا۔ جواب آیا کہ وہ ادھر نہیں ہے۔ پولیس والا دوسرے ہی دن اسے دیکھنے گیا تھا، مگر وہ ہوٹل سے جا چکا تھا۔ پھر شکلا نے تجھ کو سارا حال لکھ کے بھیج دیا۔ میرے کان جلنے لگے۔ بٹھل کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی اسے ایس پی شکلا کا خط موصول ہوا، اس کے دل میں آئی کہ وہ فوراً فیض آباد سے آسام کی طرف چل پڑے، لیکن اس نے تامل کیا۔ شکلا کے خط کے مطابق ابا جان ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ گھر کا کوئی فرد نہیں تھا۔ میں نے ابا جان سے متعلق ایک ایک بات بٹھل کو بتائی تھی، اور بمبئی میں ابا جان کے دوست مولوی اکرم سے ملنے کا واقعہ بھی وہ مجھ سے سن چکا تھا۔ پھر اسے ان کے بارے میں جہانگیر سے معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ میرے گھر سے نکلنے کے بعد ایک عرصے تک ابا جان کے ساتھ وہی رہا تھا۔ اس نے بھی اسے یہی بتایا ہوگا کہ وہ ان کاغذات کی چھان بین میں شب و روز مصروف رہتے تھے۔ نہ انہیں صبح کی فکر تھی نہ شام کی۔ گورا ان کاغذات کے ساتھ جو جواہر لائی تھی انہیں بیچ کے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ مکان اور زمینوں کی فروخت سے بھی انہیں ایک معقول رقم حاصل ہوئی ہوگی۔ کچھ نقدی ان کے پاس بھی ہوگی۔ وہ جواہر اتنے بیش قیمت تھے کہ شاید انہیں اپنی نقدی چھونے کی ضرورت بھی نہ پڑی ہو۔ بمبئی میں کرشنا جی کے ساتھ میں جس جوہری سے ملا تھا، اس کی باتوں سے ان جواہر کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا تھا۔ کاش گورا اس رات خالی ہاتھ آ جاتی، جواہر اور کاغذات سمیٹ کے اپنے ساتھ نہ لاتی، پھر شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، نہ یہ کاغذات ہوتے، نہ ابا جان اپنے آپ سے اتنے بے خبر ہوتے، اور امی اتنی جلدی یوں نہ مرتی۔ ابا جان میری تلاش میں ضرور نکلتے یا رو پیٹ کے بیٹھ جاتے، مگر سب گھر ہی میں رہتے، اور فہمیدہ مجھے دیکھ کے اس طرح کھڑکی سے کود نہ جاتی۔ مولوی اکرم نے جب بھی ابا جان کو ٹوکا، انہوں نے ایک ہی بات دہرائی کہ مولوی اکرم تم نہیں جانتے ان کاغذات میں کیا چھپا ہوا ہے۔ میں ان میں صرف ہونے والے ایک ایک لمحے کی قیمت وصول کروں گا۔ اور اس دوران انہوں نے فہمیدہ کو ضائع کر دیا۔ بٹھل کو معلوم تھا کہ مرنے سے پہلے کرشنا جی نے ہندوستان بھر کی پولیس کو ابا جان کے بارے میں خط لکھے تھے۔ کرشنا جی کو امید تھی کہ ایک دن وہ ان کا سراغ یقیناً لگا لیں گے۔ کرشنا جی زندہ رہتے تو انہیں ڈھونڈنے کی اور کوئی تدبیر ضرور اختیار کرتے۔ ان کا کام ہی سراغ لگانا تھا، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ایس پی شکلا کو دو ایک جگہ سے کرشنا جی کے لکھے ہوئے خطوط کے جواب موصول ہوئے، مگر سب بعد از وقت تھے۔ ابا جان وہ شہر چھوڑ کے پہلے ہی جا چکے تھے۔ کرشنا جی کی طرح شکلا جی کو بھی امید تھی کہ جلد یا بدیر کہیں سے کوئی تسلی بخش جواب آ جائے گا۔ انہوں نے پھر اسی مضمون کے خط مختلف شہروں کو بھیجے تھے۔ ممکن ہے کہیں اور سے جواب آیا بھی ہو، مگر شکلا جی نے مجھے اطلاع دینا اس لیے ضروری نہ سمجھا ہو کہ ابا جان اس شہر سے بھی روانہ ہو چکے ہوں۔ شکلا جی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی تمام کوششیں جاری رکھیں گے، بار بار ریمائنڈر بھیجتے رہیں گے۔ بٹھل کہہ رہا تھا کہ فیض آباد میں جب شکلا جی کا خط ملا تو صرف ارشد اس کے قریب تھا۔ ارشد نے بی اے تک تعلیم حاصل کی تھی۔ بٹھل نے ارشد سے مدد لی اور شیلانگ کے محل وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کی، یہاں تک کہ اس نے نقشہ بھی منگوا کے دیکھا۔ ہم ابا جان کی تلاش میں گیا شہر کے قریبی علاقوں میں دانستہ نہیں گئے تھے، کیونکہ ابا جان گیا سے دور دور کے علاقوں میں جا سکتے تھے جہاں انہیں بدھ راہبوں، رشتہ داروں یا شناساؤں سے آمنا سامنا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ چنانچہ وہ بمبئی گئے۔ بمبئی انسانوں کا جنگل ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، نیچے کی منزل والے کو اوپر کی منزل والے سے تعلق نہیں ہوتا۔ بمبئی میں طویل قیام کے بعد ابا جان شہر بدلتے رہے ہوں گے، آج یہاں کل وہاں، 3 مہینے اس بستی میں 3 مہینے اس بستی میں۔ وہ فہمیدہ کے واقعے کا اعادہ نہیں چاہتے ہوں گے، اور سب سے زیادہ فکر تو انہیں کاغذات کی ہوگی کہ ان کی کسی کو بھنک نہ مل جائے۔
زیادہ عرصے ایک جگہ رہنے سے آس پاس کے لوگ دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کاغذات پر تحقیق کے لیے انہیں لائبریریوں کی ضرورت بھی پڑتی ہوگی۔ مولوی اکرم کے سوا انہوں نے کاغذات کا کسی سے ذکر نہیں کیا ہوگا۔ مولوی اکرم سے بھی تب کیا ہوگا جب انہیں ان پر پورا اعتماد ہو گیا ہوگا۔ ادھر مولوی صاحب اور کورا کے ساتھ بھی یہی تھا۔ کلکتے یا مراد آباد کے علاقوں اور بدھ راہبوں کے مرکزوں سے دور ہی رہنے میں ان کی عافیت تھی۔ جان قبیلے کے لوگ کورا کی جستجو میں تھے۔ ہم نے یہی سوچ کے بنگال اور آسام کے علاقوں کا رخ نہیں کیا تھا، تاہم وہ کہیں اور نہ ملتے تو ہمیں اس طرف بھی آنا پڑتا۔ ابا جان کا کسی ایسی جگہ نظر آنا بٹھل کے لیے چونکا دینے کا سبب تھا جہاں بدھ راہبوں کے قافلے گزرتے ہوں اور گرد و نواح میں بڑی بڑی بدھ خانقاہیں موجود ہوں۔ 9 سال سے اوپر ہو چکے تھے۔ اس مدت میں کاغذات کی تفتیش کے بعد ابا جان نے اپنی دانست میں کوئی نتیجہ برآمد کیا ہوگا۔ اتنا وقت انہوں نے صرف گنوایا تو نہیں ہوگا، وہ پاگل تو نہیں تھے۔ ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد بٹھل بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ کہیں ان کے شیلانگ میں ہونے کا مطلب تبت کی طرف کوچ کرنا تو نہیں ہے۔ اگر انہیں خزانہ مطلوب تھا تو ایک نہ ایک دن تبت جانا ہی تھا۔ بٹھل نے فوراً پیرو کو بمبئی اور وزیر کو آسنسول تار دیے، پھر منن اور کبن خان کو ساتھ لے کے کلکتے آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ تبت میں داخلے کے لیے باقاعدہ پروانہ ضروری ہے اور اسے حاصل کرنے میں دن بھی لگ سکتے ہیں، درخواست نامنظور بھی ہو سکتی ہے۔ کلکتے کے بہت سے مالدار لوگوں کے کارخانے بنگال اور آسام میں پھیلے ہوئے تھے اور کلکتے کے استاد کی حیثیت سے ان کا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا رہتا تھا۔ کلکتے آنے کے بعد مختلف جگہوں پر مختلف طبقوں کے لوگوں کے پاس جاتا رہتا۔ ایک طرف اس نے نواحی علاقوں میں قائم ہونے والے اڈوں کا بندوبست کیا، دوسری طرف رات دن سفر سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس نے چائنا ٹاؤن کے اڈے کے ایک تبتی باشندے سولم سے بھی رابطہ قائم کیا۔ سولم تبتی زبان جانتا تھا اور ان راستوں سے گزر چکا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ڈبرو گڑھ اترتے وقت میں نے جاموں کے ساتھ اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ ہم دونوں اکیلے بھی جا سکتے تھے، لیکن بٹھل کے کہنے کے مطابق وہ یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ تو اسے خود بھی اندازہ تھا اور کچھ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ سفر اور سفروں کے مانند اتنا آسان نہیں ہے۔ دشوار گزار پہاڑی راستے ہیں، اونچی برفیلی چوٹیاں ہیں، نہ ریل ہے نہ موٹر، نہ سڑکیں ہیں نہ منزلوں کے نشان، قدم قدم پر قبائلی قزاقوں کا خدشہ۔ کاغذات کا تعلق جان قبیلے سے ہوگا۔ جان قبیلے کے لوگ انہی کے لیے اب تک کورا کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ بٹھل کے ذہن میں کچھ اور الجھنیں بھی ہوں گی، اس لیے اس نے اکیلے جانے کے بجائے لوگوں کو ساتھ لے چلنے کا فیصلہ کیا۔ اسے ابا جان کے تبت کی طرف کوچ کرنے کا ایسا ہی مکمل یقین ہوگا۔ سردی کے باوجود میرا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کی باتیں مجھے ایک خواب معلوم ہو رہی تھیں۔ میں نے کسی بات کی تردید نہیں کی۔ شکلا جی نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ پولیس والے نے ابا جان کو تنہا دیکھا تھا، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا اور وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میری نظروں میں ان سب کے چہرے گھوم گئے۔ رہ رہ کے یہی خیال آ رہا تھا کہ ابا جان تنہا کیوں تھے؟ انہوں نے ان سب کو کہاں رکھا؟ کہیں وہ بھی ان سے جہانگیر اور فہمیدہ کی طرح جدا تو نہیں ہو گئے؟ ممکن ہے پولیس والے ہی کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ پولیس کو دیکھ کے لوگ یوں بھی گھبرا جاتے ہیں، اس لیے شاید انہوں نے خواہ فرض کر لیا ہو کہ یہی شخص صفدر زمان ہے۔ لیکن بٹھل کا یہ کہنا بھی قرین قیاس تھا کہ بالآخر انہیں تبت جانا ہی تھا۔ ان کا تنہا ہوٹل میں ٹھہرنا اور تبت کی سرحد سے قریب شیلانگ میں نظر آنا بٹھل کے ہر شعبے کی تائید کرتا تھا۔ ابا جان فروخ فریال، فارحہ اور اکبر کو کسی محفوظ جگہ چھوڑ سکتے تھے۔ اتنی مدت میں ان کا بمبئی کے مولوی اکرم جیسا کوئی اور قابل اعتماد دوست بن گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ گیا واپس چلے گئے ہوں اور سب کو کسی عزیز کے حوالے کر آئے ہوں۔ وہ گیا سے کوئی جرم کر کے تو نہیں آئے تھے جو واپس نہ جا سکتے۔ فہمیدہ کے بارے میں لوگوں نے پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے یا وہ مر گئی ہے، اور جہانگیر بھی مر چکا ہے۔ وہ تبت میں 3 لڑکیوں اور 1 لڑکے کے کٹم کو ساتھ لے کے کیسے جا سکتے تھے؟
بٹھل مجھے ٹوکا مار کے پوچھنے لگا، کیوں رے تو کچھ نہیں بولتا؟ میں کیا بولتا، میرے کچھ کہنے کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ مجھے اس خیال سے وحشت ہو رہی تھی کہ ابا جان ان علاقوں میں آ کے کسی بڑی مصیبت میں نہ گرفتار ہو گئے ہوں۔ ان کے ساتھ اگر کاغذات ہیں تو وہ کہاں کہاں انہیں چھپاتے پھریں گے۔ جان قبیلے کے کسی آدمی کو ان کی ہوا لگ گئی تو میرے جسم پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ بٹھل میرے کان تھپڑانے لگا۔ تیسرے دن ہم ڈبرو گڑھ سے تنسکیا روانہ ہو گئے۔ راستے میں تنسکیا پہلے آتا تھا، مگر بٹھل کو کلکتے میں لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ پہلے ڈبرو گڑھ اترے۔ وہاں سے اسے ایسے آدمی مل سکتے ہیں جو چیک پوسٹ کے بجائے کسی اور راستے سے تبت کی سرحدیں پار کرا دیں گے۔ تبتی باشندے روزانہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے چہرے ان جیسے نہیں تھے، نہ ہم ان کی زبان سے واقف تھے۔ 2 دن تک سولم ڈبرو گڑھ میں کام کے آدمی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہوٹل میں مختلف قسم کے چند لوگ ہم سے ملنے کے لیے بھی آئے۔ کچھ تاڑ بھاڑ لینے آئے تھے اور کچھ کو سولم اپنے ساتھ لایا تھا۔ انہوں نے پیرو اور بٹھل سے علیحدہ علیحدہ بات کی۔ سب کی رائے یہی تھی کہ ہم آگے جانے کا ارادہ ترک کر کے اپنے سامان تجارت کا سودا یہیں کر لیں۔ یہاں بھی ہمیں خاصے اچھے پیسے مل جائیں گے۔ روانہ ہونے سے پہلے کلکتے میں بٹھل نے بہت سامان خریدا تھا۔ کرینچیاں، چمچے، بلیڈ، سگریٹ، تمباکو، شالیں، ریشمی کپڑا، گوٹا، کناری، مفلر، کمبل، پرانے کوٹ، شراب کی بوتلیں وغیرہ وغیرہ۔ مارٹی کو ٹھیک خبر نہیں تھی۔ پیرو بھی اپنے ہمراہ تقریباً اتنا ہی سامان لایا تھا۔ بٹھل نے کئی وجوہ سے ہمیں 2 ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اتنے زیادہ آدمی ایک ساتھ کہیں آتے جاتے دکھائی دیتے تو شک کا نشانہ بن سکتے تھے۔ تاوقت کے ڈبرو گڑھ میں کوئی بہتر صورتحال پیدا ہونے کی امید نہ بندے۔ ہمارا ایک دوسرے سے الگ ہی رہنا مناسب تھا۔ بٹھل کو بتایا گیا تھا اگر اسے آسانی سے پروانہ راہداری نہ ملا تو بعض مخصوص مقامی باشندوں سے اسے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ یہ لوگ نوواردوں کو خوب لوٹتے اور طرح طرح پریشان کرتے تھے۔ 2 الگ الگ قافلوں کی صورت میں ان کے ہتھ کنڈوں سے بڑی حد تک محفوظ رہا جا سکتا تھا۔ اس طرح ان سے سودے بازی کرنے میں بھی آسانی رہتی۔ ایک قافلہ مقامی باشندوں کی بڑے معاوضے کی پیشکش قبول کر لیتا تو دوسرا انکار کر دیتا۔ دوسرے کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے نتیجتاً انہیں کم پر آمادہ ہونا پڑتا۔ اس تدبیر میں اور بھی بہت سے تحفظات تھے۔ ایک قافلہ دوسرے کا نگران رہتا، کوئی افتاد پڑنے کی صورت میں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن سکتا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ دونوں قافلوں پر ایک ساتھ افتاد آتی۔ پیرو کو پہلے ڈبرو گڑھ بھیجنے میں بٹھل کی یہی مصلحت تھی۔ اس کے علاوہ اسے امید تھی کہ وہ شاید معاملہ طے کر کے ہی رکھیں اور ادھر بٹھل کو کلکتے میں سفر کے لیے معاون باز اور لوگوں سے ملنے کا ایک دن مل جائے۔ 2 دن گزر گئے۔ مسافروں اور ہوٹل والوں کی نظروں میں ہم دونوں گروہوں کا تعلق رسمی تھا، محض مسافرانہ میل ملاپ، جیسے ایک مقصد کے مسافر اچانک کہیں مل جاتے ہیں اور آپس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر اس تاثر سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا۔ ڈبرو گڑھ میں ہمیں اپنے مطلب کے آدمی نہیں مل سکے۔ بٹھل کلکتے میں لوگوں کے دیے ہوئے بعض پتوں پر بھی گیا۔ سب قدم قدم پر سرحدی سختیوں اور پابندیوں کا عذر کر دیتے تھے۔ بستی میں مسلمان کم تھے، لیکن ہم نے احتیاطاً ان کے ٹھکانوں پر ابا جان کے بارے میں بھی پوچھ کے دیکھ لیا۔ کسی سے کوئی کارآمد بات نہیں معلوم ہو سکی۔ ہم تقریباً 30-40 میل پیچھے ہٹ کے تنسکیا آ گئے۔ تنسکیا اور ڈبرو گڑھ کے راستے میں گھنے جنگلات تھے۔ کہیں کہیں ہمیں وہاں ہاتھی بھی دکھائی دیے۔ دونوں بستیوں کے درمیان دریائے برہم پترا کی ایک بڑی شاخ ہے جسے اسٹیمر سے پار کرنا پڑتا ہے۔ تنسکیا سے ہم اوپر کی طرف آگے بڑھ گئے اور قصبہ دری ای میں آ کے دم لیا۔ یہاں ہندوستان کے پولیٹیکل ایجنٹ، انٹیلیجنس افسر اور ٹریڈ ایجنٹ وغیرہ کے دفاتر تھے۔ دری ای میں بھی سولم نے خاصی تگدو کی۔ بٹھل کے پاس کلکتے کے بڑے آدمیوں کے کئی سفارشی خطوط تھے۔ وہ خطوط دکھانے کی نوبت نہیں آئی۔ ہمیں پروانہ راہداری میں پیش آنے والی دشواریوں کا ابتدا ہی میں علم ہو گیا تھا۔ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس جا کے ہم خواہ اس کی نظروں میں آتے۔ دری ای کے بعد ہم نے کچھ اور فاصلہ طے کر لیا اور دینگ انگ پہنچ گئے۔ دینگ انگ سے تھم نال پانگ
वहां से सारबा, कस्बा सारबा खासा बड़ा था। यहाँ बाजार भी थे और तिब्बती कुली भी जगह जगह मौजूद थे। हम सारबा में एक पहर ही ठहरे होंगे कि कस्बा मोची माँ से गुजरते हुए कस्बा नारा में आ गए। सारबा से नारा तक का रास्ता हमने किराए की जीपों से तय किया था और ये हमारे अब तक के सफर में सबसे मुश्किल रास्ता था। नारा में सिख माकूल तादाद में बसे हुए थे। एक बड़ा फौजी अड्डा भी था। सूलम शाम के वक्त हमें एक ऐसी जगह ले गया जहां जंगी रक्स हो रहा था। नारा में एक स्कूल भी था, आखिरी स्कूल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे सर्दी बढ़ती जा रही थी। किसी मुकाम पर सुस्ताने के लिए ठहर जाते तो जिस्म जलने लगता। हमने अभी तक यही जाहिर किया था कि हम सरहदी चौकी वालंग पर अपना सामान फरोख्त करने जा रहे हैं। ऐसा अमूमन होता रहता था, इसलिए कुलियों, गाइडों और गुजरने वाली बस्तियों के बाशिंदों ने हम पर गैर ज़रूरी तवज्जो नहीं दी। ये हिंदुस्तान था और हम आखिरी सरहदी चौकी वालंग तक किसी रोक टोक के बगैर जा सकते थे। नारा से 7 मील दूर कस्बा चंगवती था। चंगवती पर आके जीपें लौट जाती थीं क्योंकि आगे उनके जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। खच्चर और घोड़े ही उन रास्तों पर चल सकते थे। वहीं हमें मुताद्दिद कुली मिल गए, उनके साथ उनके खच्चर भी थे। सामान खच्चरों पर लाद दिया गया। हमने गाइडों और कुलियों की मैयत में पैदल ही ऊपर चढ़ना शुरू किया। कुली एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाते थे, चुनांचे हम हर मंजिल पर कुली बदलते रहे। चंगवती के बाद का रास्ता और कठिन था। हर तरफ बड़े पाट के दरिया, घाटियां, ऊंची चोटियां, कीड़े मकोड़े, जंगलात, दरिंदे। हमें कुलियों और गाइडों की मदद ना मिलती तो शायद हमारे लिए आगे जाना नामुमकिन हो जाता, या तो हम किसी काफले के इंतजार में पड़े रहते या लौट आते। और काफलों के साथ हम इसी सूरत में हो सकते थे जब हमारे पास उनकी तरह इजाजतनामा होता। इधर मार्टी को तेज बुखार आ गया था। जहां तक बन पड़ा वो चलता रहा। कुलियों ने उसे चंद जड़ी बूटियां खिला दी थीं। उससे बुखार कम होने के बजाय और बढ़ गया। हमने उसे उल्टा खच्चर पर लेटा दिया और कमर से रस्सी बांधी और चंदवती से 8 मील की दूरी पर खोदरू घास से घिरी हुई बस्ती मनजांग में आके एक तिब्बती तबीब को दिखाया। पार्टी की वजह से हमें एक दिन मनजांग में क़याम करना पड़ा। उसकी तबीयत कुछ संभली तो हम फिर आगे बढ़ने लगे। मनजांग के कुछ ही दूर वुडंग और साकी नामी 2 बस्तियों से हमारा गुजर हुआ। दोनों में दोहरी शोहरियत के लोग रहते थे, जुज वक्ती तिब्बती, जुज वक्ती हिंदुस्तानी। पैदल चलते वक्त हमारी टांगें ऐंठने लगीं, पाँव में गिट्टे पड़ गए थे, लेकिन कोई भी वापस जाने को आमादा नहीं था। एक मंजिल से दूसरी मंजिल का फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाकों में 1 मील का फासला कई मील के बराबर होता है। जब हम थकने लगते तो और तेज चलने लगते। पहाड़ों पर रफ्तार पहाड़ों की ताबे होती है, आदमी के नहीं। डब्रूगढ़ से 14 दिन की मुसाफत के बाद हम आखिरी सरहदी चौकी वालंग के करीब पहुंच गए। बाकी सब दूर ठहरे रहे। सिर्फ मैं और बिट्ठल सूलम के साथ बस्ती में दाखिल हुए। वालंग हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन का आखिरी दरवाज़ा है। यहाँ बहुत सी चीज़ें आखिरी होती हैं। आखिरी घड़ी जिससे वक्त का अंदाज़ा होता है, आखिरी हिंदुस्तानी या अंग्रेज़ी अखबार, आखिरी चॉकलेट, आखिरी हिंदुस्तानी सिक्का जो आगे नहीं चलता, आखिरी कुर्सी और मेज़, आखिरी तहरीरी कानून, आगे लामाओं के गैर तहरीरी कानून की हुकूमत है। वालंग में हमें कई तिब्बती काफले दिखाई दिए, खुसूसन बुद्ध भिक्षुओं के। भिक्षुओं के तिब्बत में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन उनके साथ सामान मुख्तसर होता है, एक आदमी की ज़रूरियात की हद तक। मैंने बिट्ठल को मशवरा दिया कि क्यों ना हम बुद्ध भिक्षुओं के लिबास में तिब्बत में दाखिल हों, सामान यहीं बेच दें और चंद लोगों को यहीं रोक दें जो इसे बेचते रहें और वापस डब्रूगढ़ जाके हमारा इंतज़ार करें। बिट्ठल तैयार नहीं हुआ। 3 दिन हम वालंग की खास बस्ती के नज़दीक खैमा लगाए पड़े रहे। पहाड़ों पर सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। सूलम भी इसकी तायद करता था कि पहाड़ों से और रास्ते भी निकलते हैं, मगर मीलों का फ़र्क पड़ जाता है। उन्हें मकामी कुलियों के ताउन के बगैर अबूर नहीं किया जा सकता।
کیونکہ وہ عام گزرگاہیں نہیں ہیں، اس لیے کلی بھی شاذ و نادر ہی تیار ہوتے ہیں۔ مارٹی کی طبیعت پوری طرح نہیں سنبھلی تھی، منن بھی ادموا نظر آتا تھا۔ ہر منزل پر جسم کو مزید کپڑوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ 14 روز بعد والنگ میں ہمیں 3 دن ٹھہرنے کو ملے تو اعصاب میں کسی قدر توانائی محسوس ہوئی۔ تیسرے دن سامان اور نقدی کی بڑی پیشکش اور ایک بندوق کے عوض چند تبتی کلیوں کا ایک گروہ ہمیں دوسرے راستے سے آگے لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم ہندوستان کی سرحدی چوکی والنگ سے براہ راست تبت میں داخل ہوئے تو تبت کی پہلی سرحدی چوکی ساما سے فاصلہ 20 میل سے زیادہ نہ ہوتا۔ ان 20 میلوں کی مسافت میں 2 دن صرف ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک طویل اور دشوار گزار راستہ منتخب کیا تھا۔ درمیان میں تیز بہاؤ کے دریا بہتے تھے۔ ان دریاؤں کو عبور کرنے کا رسیوں کے پل کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ مونج کی پتلی رسیاں بٹ کے یہ بڑی رسی بنائی جاتی ہے اور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ قافلے اس پر سے گزر جاتے ہیں۔ 2 رسیاں ایک ساتھ چلتی ہیں اور انہیں یکساں دوری پر آپس میں باندھ دیتے ہیں اور درمیان میں تختے تاروں سے جکڑ دیتے ہیں۔ بعض پل صرف ایک رسی کے ہوتے ہیں۔ 2 پہاڑوں کے بیچ میں تار کی طرح رسی تنی رہتی ہے اور ان علاقوں میں رہنے والے انہیں پکڑ پکڑ کے آسانی سے درمیان کا فاصلہ عبور کر لیتے ہیں۔ خصوصاً عورتیں کمر سے بچہ باندھ کے روانی سے گزر جاتی ہیں۔ انہیں نیچے بہتے ہوئے پرشور دریا سے بھی خوف نہیں آتا۔ ہم نے ان رسیوں پر دریا کا پارٹ طے کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا، ویسے بھی سامان کی وجہ سے ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تبت کی پہلی چوکی ساما کے نزدیک ہم نے کلیوں کو باقی آدھا معاوضہ دے کے رخصت کر دیا اور نئے کلی تلاش کیے۔ ساما میں شدید سردی تھی، ہماری انگلیاں جمنے لگیں، ہونٹ پھٹے جاتے تھے، ہوا تیز ہوتی تو چہرے پر چاقو سے چلنے لگتے۔ کئی مفلروں سے ہم نے اپنا سر اور گردن ڈھانپ رکھی تھی، پھر بھی سردی کم نہیں ہوتی تھی۔ ساما سے آگے رات کو سونا مشکل ہو جاتا تھا۔ رات کو کلی لکڑیاں توڑ کے الاؤ روشن کر دیتے۔ الاؤ سے جسم میں کچھ حرارت آتی۔ دن کے درمیانی حصے میں ہم کچھ دیر سوتے، پھر چلنے لگتے۔ وزیر نے تجویز پیش کی کہ ہم میں سے آدھے لوگ بھکشیوں کا لباس پہن لیں اور آدھے تاجروں کا روپ اختیار کر لیں تو بہتر ہوگا۔ بھکشیوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تبتی ہر جگہ ہمارا لحاظ کریں گے اور ہم ان کے شک سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ بھکشو دنیا بھر سے تبت آتے ہیں، ان کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ تبتی زبان سے بھی واقف ہوں۔ سولم کہتا تھا کہ قبائلیوں کے نزدیک بھکشو شاکیہ منی گوتم بدھ کا روپ سمجھے جاتے ہیں۔ وٹھل کو وزیر کی یہ تجویز پسند تو آئی، لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ راستے میں کلی تبت کی کہانیاں سنانے لگتے تھے۔ سولم ان کا ترجمہ کر دیتا یا کلی گانے لگتے۔ کبھی سلطان، مارٹی منن اور وزیر بھی ان کی آوازوں سے الٹپ آوازیں ملانے لگتے۔ سپہر کو جیسے ہی دھوپ نرم پڑتی، پہاڑوں پر رفتہ رفتہ دبیز کوہر چھانے لگتی اور آگے کا راستہ دکھائی دینا مشکل ہو جاتا۔ دن میں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن شام ہوتے ہی میرا جی گھبرانے لگتا۔ اندھیرے میں اونچے پہاڑوں کے سائے دیکھ کے مجھے خوف سا لگتا تھا۔ جہاں تک بن پڑتا شام کو بھی ہم چلتے رہتے، جب ناممکن ہو جاتا تو پڑاؤ ڈال دیتے۔ اب تک بستیاں قریب قریب آتی رہی تھیں۔ والنگ کے بعد غیر آباد پہاڑوں کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے کا سامان کم ہونے لگا، ہر چند کے ہم پہلے ہی خاصا ذخیرہ ساتھ لے کے چلے تھے۔ نتیجتاً ہمیں اپنی بندوقیں نکالنی پڑیں۔ شکار کی وہاں کوئی کمی نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ہم دن میں مارتے رات کو الاؤ پر بھون لیتے۔ تبتی کلی بھی روز ہمارا شکار کیا ہوا بھونا گوشت کھا کے خوش رہتے تھے۔ ہر تبتی کلی کلاڑی اور تلوار سے ہر وقت مسلح ہوتا تھا۔ یاک یا بھیڑ کی اون کا لباس، چمڑے کا جوتا، کانوں تک لمبی چوڑی اونی ٹوپی ان کا عام پہناوا تھا۔ بستیوں میں امیر لوگ فر کے کوٹ، سلک کی چادر اور اپنے مخصوص مفلروں میں ملبوس رہتے تھے۔ ساما کے بعد جن چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ہم جاتے اور بستی کے لوگوں کو مہمانوں کی رسم کے مطابق تحائف پیش کرتے تو وہ اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتے۔ دروازہ کھلنے کے لیے تحائف ہی شرط نہیں تھے۔ مسافر جس دروازے پر چلا جائے مہمان سمجھا جاتا ہے۔ وہاں میزبان اور مہمان گلو بند تبدیل کر کے دوستی کا اظہار کرتے ہیں
اور ہمارے پاس گلو بندوں کی ایک وافر تعداد موجود تھی۔ مہمانوں سے میزبانی کی کوئی قیمت طلب نہیں کی جاتی۔ سارے راستے ہمیں کوئی سرائے نظر نہیں آئی۔ وہ ہم ساما کے بعد 2-3 ہی گھروں میں بہت مختصر وقت کے لیے مہمان ہوئے، لیکن میزبانوں نے اس مختصر وقت میں بھی ہماری تواضع میں یاک کا دودھ، انڈے، تبتی شراب پیش کی، مکھن اور نمک ملی ہوئی چائے ہمیں پلائی۔ چائے کے بغیر وہ شاید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سولم کی وجہ سے ان سے بات کرنے میں ہمیں زبان کی کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ ہفتوں منہ نہیں دھوتے تھے، پانی سے ان کا جسم کٹنے لگتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح ہم نے بھی ساما میں اپنے جسم پر روغنوں کی مالش کر لی تھی۔ کولی عام طور پر ایک گیت سناتے تھے جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: تو اپنے باہر سے نہیں اندر سے ہے، تیرا ظاہر ایک دھوکہ ہے، تیرا اصل تیرا باطن ہے، تیری اہمیت بس تیری اندرونی شخصیت سے ہے، سو اسے پاک صاف رکھ۔ ہر جگہ تبتی اس پر عمل کرتے تھے، باہر سے بہت گندے مگر اندر سے دھلے ہوئے۔ ہم نے کسی تبتی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ساما سے مختلف بستیوں میں ہوتے ہوئے تبت کے سب سے پہلے شہر زاپول میں داخل ہوتے ہی ہم نے چند معززین کے گھروں پہ جا کے حسب معمول تحائف پیش کیے۔ زاپول دریائے رونگو اور دریائے سونگو کے سنگم پر واقع ایک گندا شہر ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام شیگا تھانگ بھی ہے۔ کولیوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہاں تبت کا ایک تیسرا بڑا افسر رہتا ہے جس کا لقب ہے زانگ بول، سول گورنر۔ زاپول میں اگر ہم 2 دن آرام نہ کرتے تو آگے نہیں چل سکتے تھے۔ پلٹو بھی اپنی ہمت سے چل رہا تھا، اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی اور کئی بار تیز بخار آ چکا تھا۔ میرے، پیرو بٹھل اور زورا کے سوا سبھی باری باری بیمار پڑتے رہے۔ پیرو بھی کھانسنے لگا تھا، ان کا مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن ہر منزل پر مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا محسوس ہوتا تھا۔ رات کو جب پہاڑوں پر دھند چھا جاتی اور میرا دل ہولنے لگتا تو میں الاؤ میں اور لکڑیاں ڈال دیتا۔ روشنی سے مجھے کچھ سکون ملتا تھا۔ کتنی ہی بار میں نے ان سے کہا کہ واپس چلیں، یہ سنتے ہی پیرو مجھے گھونسے مارنے اور کہکہے لگانے لگتا۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مصنوعی کہکہے لگا رہا ہے۔ ہندوستانی سرحدی چوکی والنگ اور تبتی سرحدی چوکی کے سوا راستے میں پڑنے والی تمام بدھ خانقاہیں اور مندروں میں ہمارا جانا ایک معمول تھا۔ والنگ سے ساما تک ہم ایک طویل چکر کاٹ کے پہنچے تھے، اس لیے وہاں کی خانقاہوں اور مندروں میں نہیں جا سکے۔ زاپول میں بستی کے لوگوں نے ہماری بہت خاطر کی۔ زاپول سے آگے چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ ہم نے اتنی ہی دیر وہاں قیام کیا جتنی دیر میں کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر سکتے تھے اور نئے کلیوں کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ زاپول کے بعد برف پوش پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ دن میں برف پر دھوپ کی چمک سے آنکھیں درد کرنے لگتیں اور ہماری صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، باقی سارا چہرہ اونی ٹوپیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بات کرنے کے لیے ہمیں ٹوپیاں سر سے اوپر کرنی پڑتی۔ بستی کی ای گانگ سے چند میل بعد دریائے پوزنگ پر واقع ایک بستی ڈوروا گومپا ہے، اس سے کچھ آگے قصبہ ساری ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو اتفاق سے سالانہ مقدس میلہ لگا ہوا تھا۔ تبت کے تمام چھوٹے لاما وہاں موجود تھے اور بھکشوؤں کا ایک بڑا اجتماع تھا۔ میلے کی وجہ سے ہم 2 دن کے لیے وہاں رک گئے اور ہم نے اپنا بیشتر وقت میلے ہی میں گزارا۔ راستے میں کلیوں کی مدد سے ہمیں چند تبتی لفظ آگے تھے۔ آرٹ کے پاک بوکی، انگی یارڈ، ڈرو، خوب، تم تبتی زبان اچھی طرح جانتے ہو۔ لاک نہیں، پاک پوشی کی مڈ، اچھی طرح نہیں۔ لاک سو تو جے، مہربانی، آپ کا شکریہ۔ پالانگ، اٹھ جاؤ۔ متری بار، آگ روشن کرو۔ چابونگ، چائے بناؤ۔ جو قبیلہ جتنی بلندی پر ہوتا تھا اتنا ہی معزز سمجھا جاتا تھا، جو جتنا نیچے اتنا ہی بے عزت۔ اس اعتبار سے ہم نیچے کی نسبت زیادہ عزت دار بستیوں سے گزر رہے تھے۔ ساری سے ہم 4 راستوں کے سنگم گوئٹے اٹ سا کے مقدس مقام پر آ گئے۔ یہاں بھی ایک بڑا مندر تھا۔ گوئٹے اٹ سا سے ساوا چرن تک ہمیں کوئی مکان نہیں ملا۔ تمام راستہ بلند ترین پہاڑوں،
کھائیوں گھاٹیوں اور چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے ہو کے نکلتا تھا۔ قدم قدم پر رسیوں کے پل، بعض صرف جانوروں کے لیے اور بعض انسانوں کے لیے مخصوص۔ بیشتر نشیب ہونے کے سبب یہاں ہر موسم میں سیلاب آتے ہیں۔ گورٹے لٹسا اور ساوا چورن کا سارا علاقہ ہمارے تصور سے بعید تھا۔ 1.5 مہینے کی مسافت کے بعد ایک دن جب کلیوں نے ہمیں بتایا کہ آگے چند میل کے فاصلے پر جانگ قبیلے کی بستی ہے تو کسی کو یقین نہیں آیا۔ اونچائی کے باوجود ہماری رفتار تیز ہو گئی۔ وہ کورا کا وطن تھا۔ جانگ قبیلے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی میرے پیر ڈگمگانے لگے۔ کورا انہی راستوں سے ہو کے گئی ہوگی، جبھی تو اس میں ایسی ہمت تھی، ایسا عزم تھا۔ ہر بستی کی مانند جانگ قبیلے کے لوگوں نے ہماری آمد پر ہمیں مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ ہم نے کہیں اور جانے کے بجائے سیدھے جانگ قبیلے کے سردار کے روبرو ہو کے اسے چند تحائف پیش کیے۔ سولم نے ہماری ترجمانی کی۔ سردار نے ہمارے سفر کا مقصد تجارت جان کے سر ہلایا۔ گلو بند بدلا اور اس طرح ہم نے کچھ کہے اور اسے کچھ سنے بغیر روایتی انداز میں چند دیر جانگ بستی میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ درونگ بستی میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ جانگ قبیلے کے لوگ عام تبتیوں کے مقابلے میں سرخ و سفید اور لمبے چوڑے تھے۔ چھوٹے چھوٹے دانت، چمکتی ہوئی تیز آنکھیں۔ عورتیں بہت خوبصورت تھیں۔ ان کے بال لمبے اور قد اٹھتے ہوئے تھے۔ سولم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ قبیلے کا موجودہ سردار عارضی ہے۔ ہر سردار کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ 11 مہینے کے عرصے میں کھوئے ہوئے متبرک کاغذات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ناکامی کی صورت میں اسے یا تو قبیلہ بدل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ بستی کئی پہاڑوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ قبیلے کا ہر شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوا، پریشان اور گھبرایا ہوا نظر آتا تھا۔ ہمیں ابتدا ہی میں محسوس ہو گیا تھا کہ وہ ہماری نقل و حرکت کی پوری نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم نے پیرو، وزیر، پلٹو، زورا، ساٹے، جینی، منن خان اور ہلاکو کو بستی سے دور ایک فاصلے پر روک دیا تھا۔ بٹھل نے انہیں ہدایت کی تھی کہ 2-4 روز بعد بستی کا رخ کریں۔ ہم صرف 5 بٹھل، میں، جامو، مارٹی اور سلطان بستی میں داخل ہوئے تھے۔ ہم بھی ہر طرح محتاط تھے۔ تمنچے ہم نے کوٹوں کی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ 3 دن تک ہم بستی کے لوگوں سے سنگن لینے کی کوشش کرتے رہے، مگر ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ قبیلے کے لوگ صبح و شام عبادت کرتے تھے۔ جس شخص چند وسا کے ہم مہمان تھے، اس نے چوتھی رات زبان کھولی اور ہمیں بتایا کہ قبیلے کے لوگ برسوں سے ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔ وہ ان متبرک کاغذات کے امین نہیں رہے جو ان کے قبیلے کے لیے باعث افتخار تھے۔ ہم نے کوئی تبصرہ کیے بغیر صرف دکھ کا اظہار کرنے پر قناعت کی۔ دوسرے دن جب ہم ارد گرد کے پہاڑوں سے واپس بستی میں اپنے میزبانوں کے مکان پر پہنچے تو سامان پر ایک نظر ڈالتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کی تلاشی لی گئی ہے۔ انہوں نے کوئی چیز چوری نہیں کی تھی اور تمام چیزیں جوں کی توں ترتیب سے رکھ دی تھیں۔ بستی سے چند میل کی دوری پر بدھوں کی پتھروں سے بنی ہوئی ایک بڑی خانقاہ تھی۔ ابھی پیرو اور دوسرے لوگ چوتھا دن گزرنے کے باوجود بستی میں نہیں آئے تھے۔ یقیناً کوئی بیمار پڑ گیا ہوگا یا انہیں کوئی اور افتاد پیش آ گئی ہوگی۔ ہم ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ 5ویں دن ہم نے خانقاہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو راہب گوتم بدھ کی ایک بڑی مورتی کے سامنے عبادت کر رہے تھے۔ ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ ہم سب کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ عبادت ختم ہونے کے بعد راہب منتشر ہو گئے اور مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے۔ ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ایک مندر کے نزدیک سے گزرتے ہوئے میری سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ ایک بوڑھے راہب کی شکل مجھے کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور سر منڈا ہوا تھا۔ گالوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ریاضت میں مصروف تھا۔ میں نے بٹھل کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ میری سسکی نکل گئی۔ بٹھل نے مجھے سرزنش کی اور میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں انہیں اس حلیے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ ابا جان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ بازیگر کے آہوں، سسکیوں، تجسس اور سنسنی سے بھرپور مزید واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 52 سماعت فرمائیں۔
اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔